اسد عمر صاحب، کیا یہ واقعی سب NRO کی لڑائی تھی؟ آپ خرم دستگیر کے بیان دیکھ لیں، آپ رانا ثناء اللہ کے بیان دیکھ لیں کہ اس نومبر کے بعد کچھ ایسی تبدیلیاں ہونی تھیں، بڑی تبدیلیاں بڑے پیمانے پر ہونی تھی، جس کے بعد سب کو نااہل کروا دینا تھا، اور آپ لوگ چاہتے تھے کہ میدان ہو اور صرف تحریک انصاف ہو. کیا جس NRO کی آپ لوگ بات کرتے تھے وہ مقصد موجودہ حکومت کا پورا ہو گیا ہے؟ جی، یہ تو خرم دستگیر نے بڑا اچھا کر دیا کہ انہوں نے کسی کے ذہن میں کوئی ابہام چھوڑا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے. اب ان کی پہلی سپیچ جو ایز وزیر اعظم کی، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ لینا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے جس وقت یہ کرپشن کیسز کی بات آئے گی. آج سے ان کے 10 سال پہلے کے بھی انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے یہ ایک ہی ہیں. اور وہی انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ کرپشن کے کیسز تھے، وہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ حتمی انجام تک پہنچ رہے تھے، اس لیے ہم نے ہر صورت میں چاہے سازش ہو یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑے ہمیں عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا. لیکن جو انہوں نے خطرناک بات کی اس کے ساتھ کہ انہوں نے اس بیانیے کو جوڑ دیا آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ. نومبر سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہونا تھا کیونکہ نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی تھی، اور اس نئے آرمی چیف کے ساتھ مل کے ہر غیر قانونی ہر غیر آئینی کام کرنا تھا عمران خان نے. یہ کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے، بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے. اور ظاہر ہے جو بھی آرمی چیف بننا ہے وہ اس وقت پاکستان آرمی کے ٹاپ 3 4 5 جو سینئر موسٹ لوگ ہیں، جنرلز ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مل کر یہ ساری سازش کی جانی تھی اور یہ سارا آئین کا پورے کورٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے پھر اپنی منمانی سے اگر فیصلے آنے تھے تو کورٹ تو ختم ہو گئے نا، آزاد کورٹ ختم ہو گئے، جمہوریت ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا انہوں نے الزام لگا دیا، اور میں تھوڑا سرپرائز ہوں کہ ان سے پوچھ نہیں رہا کہ بھائی یہ تو بتا دو یہ سازش میں دوسرا پارٹنر کون تھا، یہ کون تھا جس نے عمران خان کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کرنا تھا. ویسے آپ لوگوں کا کوئی پلان تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے، ان کو میدان میں رہنے نہ دیا جائے، کھیل سے بالکل آؤٹ کر دیا جائے؟ کوئی ویسا پلان تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، عمران خان کی سیاست جو ہے 26 سال کی سیاست جو ہے وہ احتساب کو عمل کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے سیاست کی ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ احتسابی عمل ہو، وہ احتسابی عمل سب کے اوپر برابری کی بنیاد کے اوپر لاگو کیا جائے. اور یہی وجہ بنی کہ ان کے اپنے 2 پنجاب گورنمنٹ کے سینئر وزیر سبطین جو کہ ان کے اپنی سیٹ کے نیچے کے MP ہیں، اور علیم خان کو بھی نیب نے اندر کر دیا، اور وہ بلکہ دوری کی وجہ بنی علیم خان اور عمران خان کے درمیان، بیکاز علیم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی مرضی. لیکن علیم خان تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اور بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان پہ سب کچھ کروایا گیا کیونکہ شاید عمران خان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ CM بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے معاملات پہ بڑا انٹرفیرنس ہے ان کی. وہ تو کہانی الگ ہے نا، انہوں نے تو اس کی ڈیفینیشن ہی مکمل طور پر بدل دی ہے نا علیم خان سے. اس کو تو ان سے ذرا آپ الگ ہی رکھیں. نہیں، وہ یہ ان کا، اور میں جو آپ کہہ رہی ہیں وہی میں کہہ رہا تھا کہ علیم خان کا ماننا یہ ہے. لیکن اگر علیم خان کو میں چھوڑ دوں تو سبطین خان جو ہیں ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ وہ تو ان کے اپنے میاں والی کے عمران خان کی سیٹ کے نیچے والے آج بھی بالکل لوئل لیڈر آف اپوزیشن ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہمارے سبطین، ان کے خلاف کیوں ہو رہا تھا؟ اینیوے، تو کیا عمران خان چاہتے ہیں؟ بالکل ہے. لیکن کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے کوئی نیب کے اوپر قبضہ کر کے یہ کام کر لیا جائے؟ تو اگر کرنا ہوتا تو ابھی تک کیوں انہوں نے نہیں کیا؟ بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے. ہمارے اپنے سپورٹرز جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف کے اس بات کے اوپر کہ اپوزیشن کے کئی لیڈرز کے بڑے واضح شواہد بھی موجود تھے، اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے حتمی فیصلے نہیں ہو رہے تھے. وہ اس لیے کہ عمران خان آئین قانون میں یقین رکھنے والے آدمی ہیں، وہ اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے، نہ انہوں نے کورٹ کے نظام میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی، نہ نیب میں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہماری عدالتوں کے فیصلوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اسد عمر صاحب کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، نیب نے ناجائز لوگوں کو تنگ کیا. اور آپ اس چیز سے انکاری I'm sure نہیں ہوں گے کہ نیب کو ماضی میں بھی سیاسی مخالفین کے خلاف ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور جو بات ہمیشہ سے پیپلز پارٹی بھی کرتی آئی ہے، نون لیگ بھی کرتی آئی ہے. اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں کہ نیب کو غلط طریقے سے اپنے مفاد میں حکومتیں استعمال کرتی رہی ہیں؟ ماضی میں بالکل ایسا ہوتا رہا جی، یہ سچ ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کے اندر، کورٹ کی ججمنٹس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے، بالکل درست بات ہے. اور میں دوبارہ بول دیتا ہوں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جو ہماری فرسٹریشن تھی، ہمیں جس بات کی وجہ سے
नाखुश थे हम, वो ये था कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो बिल्कुल शवाहिद आपको सामने नजर आते हैं, उसमें कोई ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, उसके बावजूद तारीखें पे तारीखें लगती चली जाती थी, किसी के खिलाफ फैसले नहीं होते। और मेरी जाती राय के अंदर कुछ ऐसे भी ऑपोजिशन के लोग थे जिनके खिलाफ केसेस बने, जो मेरे ख्याल में कोई बहुत ठोस उनकी बुनियाद नहीं थी केसेस की। तो क्या नैब जो है वो सबसे साफ सुथरा इदारा और बेहतरीन काम कर रहा था? नहीं कर रहा था। लेकिन बात तो खुर्रम दस्तगीर के बयानिए की है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस नैब को इस्तेमाल करके सब तबाह बर्बाद कर देना था सियासत का पाकिस्तान की, और वो करना था नए आर्मी चीफ के साथ मिलकर। बिल्कुल इस चीज की आप लोग चाहेंगे कि खुर्रम दस्तगीर के इस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ऐसा कौन सा फोरम है जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा असद साहब? देखिए 100% होना चाहिए। कोई खुर्रम दस्तगीर जो है वो एक आम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो इस वक्त पाकिस्तान के काबीना का हिस्सा हैं, और उस काबीना का भी एक अहम हिस्सा है। वो हल्फ लेकर आए हुए हैं, उन्होंने आइन के ऊपर हल्फ उठाया हुआ है, अपना आइन को डिफेंड करने का हल्फ उठाया हुआ है उन्होंने, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। तो अगर इतना बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया है तो उनसे को पूछना तो चाहिए कि ये कहां से आया, किसी को तहकीकात तो होनी चाहिए, कौन कर रहा था, हमें भी पता चले कि इतनी खतरनाक साजिश कर कौन रहा था। तो आप किस इदारे से अपील करेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट करें? किस फोरम पे आप लेकर जाएंगे? इदारा तो जो इदारा जो वाकई में इस वक्त जिसकी बात कोई मान लेगा, वो तो अदालतें ही हैं हमारी, और आला अदालतें जो है वहीं पर है। लेकिन हमारे पहले इतने केस इस वक्त पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि ये हमारा इस वक्त इरादा नहीं है कि हम कोई कोर्ट केस लेकर जाएंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हर सहाफी अगर खुर्रम दस्तगीर से हर दफा वो जो टेलीविजन पे आते हैं उनसे ये सवाल ही पूछना शुरू कर दें, रोज ये सवाल पूछा जाए अगर उनसे, तो शायद कोई जवाब ही मिल जाए हमें इस बात का। लेकिन नैब तरमीम को लेकर तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, दरखास्त आप लोगों ने दायर कर दी है, लेकिन कुछ जो इसमें चेंजिंग्स है उसमें क्या बुराई है? अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि 90 दिन का जो रिमांड है उसको 14 दिन का कर दिया है, इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये मुल्जिम नहीं नैब पर होगा, इसमें क्या गलत बात है कि अगर 90 दिन का रिमांड 14 दिन कर दिया है, इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए? इस पर तो बहुत ज्यादा तनकीद भी होती रही है, पीटीआई के कुछ लोग खुद भी इसको बड़ा डिफेंड करते हैं कि गलत चीज है, पहले आप इन्वेस्टिगेट करें फिर आप जो है ना वो गिरफ्तारी की तरफ जाएं। तो आपको किन किन चीजों पर इस पर एतराज है? देखें, आपने इस पर 3 चीजों की बात की, इन 3 में से वाकई 2 के ऊपर तो कम से कम मुझे तो कोई एतराज नहीं है। 90 दिन से 14 दिन कर दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन जो हो पहले, और उसकी किसी बुनियाद के ऊपर अरेस्ट हुआ हो, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन तीसरी बात जो आपने की, बर्डन ऑफ प्रूफ, देखें पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात हो रही है, ये काम शहरी की बात नहीं हो रही है। पब्लिक ऑफिस होल्डर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाबदेह है कानून के आगे। अगर मेरे असासों में इजाफा हो गया है, मेरे बच्चों के असासे में इजाफा हो गया है, मेरी बीवी के असासों में इजाफा हो गया है, मेरे रहन सहन के अंदर तब्दीली आ गई है, तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जवाब देना। और ये कोई नई चीज नहीं है। आपका जो टैक्स पेयर जो हर साल मैं टैक्स जमा कराता हूं, यकीनन आप भी हर साल अपना टैक्स जमा कराती होंगी, उसके अंदर असासों की स्टेटमेंट होती है, और आपको आमदनी और इखराजात का फर्क जो है वो असासों के फर्क से रिकंसाइल करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट होती है। तो ये तो हर पाकिस्तानी शहरी जो टैक्स पेयर है उसको ये जवाब देना पड़ता है। तो ये जवाब पब्लिक ऑफिस होल्डर जो ओहदों पे बैठा हुआ, जहां पे वो ताकत इस्तेमाल करता है, जहां पे उसके पास इख्तियार होता है, जहां टैक्स पेयर का पैसे की कंट्रोल उसके पास होता है, उसको इस बात का जवाब देनी होना चाहिए। तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। दूसरे जो है उसके अंदर से आपने ये कह दिया कि मैं सारी दौलत कमाई जो अपनी बीवी के बच्चों के नाम पे रखता जाऊं और मैं कोई जवाब दे ही नहीं हूं। तो एक तो लिविंग बियॉन्ड मींस का जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर डाल दिया जाए, जो दुनिया में नहीं होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर होता है। लेकिन जाहिर है आपको असासे दिखाने पड़ेंगे, इतना आपको जरूर करना पड़ेगा कि आपके असासे हैं, तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा। या आपकी रहन सहन के अंदर अगर आपने 36 ट्रिप लंदन के कर लिए 1 साल में, तो आपको ये कम से कम जरूर बताना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तो जरूर जिसने सफर किया उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये खर्चा कहां से आया था। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ और तब्दीलियां की गई हैं, मसलन उन्होंने ये कहा जैसे कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तहत जो मालूमात है, बाहर से मालूमात आएंगी, बाहर से अगर कोई प्रूफ आता है
تو اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب باہر کی جو آپ کی جائیدادیں ہیں, باہر جو آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے, وہ یہاں سے اگر پاکستانی حکومت کوئی پروف لینا چاہے, کوئی ڈاکیومنٹ لینا چاہے, وہ پاکستان میں اس ڈاکیومنٹ کو مانا نہیں جائے گا. رائٹ. دو انتہائی اہم چیزیں جی. ایک تو جیسے آپ نے کہا یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا, یعنی یہ پاکستان میں دولت جو چوری کرتے ہیں, یہ بڑے طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں تھوڑی اپنی دولت رکھتے ہیں, تو ساری کی دولت باہر لے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اگر آپ باہر کی حکومت سے, یہ نہیں ہے کسی کو سڑک چلتے کسی آدمی سے لے آئیں گے, باقاعدہ آفیشیل طریقے سے قانون, بین الاقوامی قانون کو استعمال کر کے میوچل لیگل اسسٹنس سے اگر آپ باہر سے ان کے اثاثوں کی, ان کے پیسے کی انفارمیشن لے کے آ جائیں گے, وہ آپ پاکستان میں یوز نہیں کر سکتے. مطلب اس سے زیادہ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ پیسہ لے کے چوری کر کے باہر لے جاؤ اور باہر سے انفارمیشن استعمال نہ کر سکو. دوسری چیز جو ہے, یہ آپ کو پتا ہے بہت سارے کیسز کے اندر, بہت ہائی پروفائل کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہ بینامی اکاؤنٹ کے اندر جو ہے, یا کسی چپڑاسی کے نام پر, کسی فلودے والے کے نام پر اربوں روپے جو ہے گھما دیا آپ نے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر 10 ارب روپے ڈالے اور اس 10 ارب روپے میں سے 100 روپے چھوڑ کے باقی سارا کے سارا پیسہ آپ نے نکال کے ٹی ٹی کر کے باہر بھیج دیا, تو آپ صرف 100 روپے کے جواب دے ہوں گے. وہ 9.99 ارب روپے مطلب کہ انویسٹیگیشن اس چیز کی ہوگی کہ اس وقت, مطلب کہ اس وقت جتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے, 100 ہے, 200 ہے, 2000 ارب آپ نے باہر بھیج دیا, اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس وقت موجود جو پیسے ہوں گے اس اکاؤنٹ کے اندر, صرف اسی کی انویسٹیگیشن ہو سکے گی. یہ ذرا لوگوں میں اگر میرے شک کو لے کر مجھے بھی بڑی کنفیوژن تھی, 4-5 لوگوں سے میں نے بھی سمجھا. میرے چپڑاسی کے نام پر اگر میں 3.7 ارب روپے ڈال دوں, جو آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, بیچارہ مرحوم مقصود چپڑاسی, تو 3.7 ارب روپے میں ڈال دوں اور اگلے دن وہاں سے ٹی ٹی کرا کے نکال کے باہر بھیج دوں, تو مجھے 1 روپے کا بھی جواب نہیں دینے کی ضرورت, حالانکہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے تھے. تو یہ 2-3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی چیزیں اور ظلم ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. اور جیسے خرم دستگیر نے کہا, اسی لیے تو آئے تھے حکومت میں کہ وہ کرپشن کے کیسز جس میں وہ پکڑے جانے والے تھے, ان سب کو انہوں نے فارغ کرنا تھا, اور وہ قانون کر کے انہوں نے فارغ کر دیا. لیکن وہ ایک اور عذر اپناتے ہیں کہ نیب ترامیم صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. یہ کل کو آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں پر بھی اپلائی ہوں گی, آج بھی آپ لوگوں پر یہ اپلائی ہوگی. تو یہ صرف نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, موجودہ حکومت کے لیے نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے سب پہ یہی اپلائی ہوئیں گی نا. کل کو آپ لوگ حکومت میں آئیں گے, آپ لوگ بدلے, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن, لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی وہی اصول ہے. پیغام ہمیں یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو یہ کرپشن کے خلاف. تمہارے لیے بھی اب یہ اصول ہے, تم بھی آؤ حکومت میں, تم بھی بناؤ پیسہ, اربوں روپے بناؤ, کھاؤ, باہر منی لانڈرنگ کر کے باہر لے جاؤ, تو تمہیں بھی ہم نے معاف کروا دیا.